سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الغالب والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد یہ دنیا ہے بھائیو، اس دنیا میں رہنے کی بھی انداز عجیب اور غریب ہے. انسان اپنے اندر ایک جذبہ رکھتا ہے جس کا نام محبت ہے. بہت ہی مقدس اور بہت ہی بڑا جذبہ ہے جو اللہ پاک نے انسان کے سینے کے اندر یہ رکھا ہے کہ دنیا کے سارے کام اس جذبے سے چلتے ہیں، محبت سے. لیکن بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز سے محبت کرے اور وہ چیز اس کو مل جائے. محبت کے تو انبار ہیں ہمارے سینے میں، ہر چیز سے انسان محبت کرتا ہے. انسان تو یہ بھی محبت کرتا ہے کہ میرا کوئی بہت خوبصورت مکان ہو، تو کہاں ملتا ہے. انسان تو اس سے محبت کرتا ہے کہ میری بہت ہی بڑی گاڑی ہو، کہاں ملتا ہے. انسان تو بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے لیکن وہ چیزیں ملتی ہیں انسان کو نہیں ملتی. حالانکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبت کی جائے تو وہ چیز مل جانی چاہیے. محبتیں تو بہت ہیں ہمارے سینے میں، بے انتہا محبتیں ہیں، لیکن رزلٹ جو دنیا میں نظر آتا ہے وہ لگتا ہے صحیح ہے کہ انسان کو محبت کا بدل ملتا نہیں ہے. تو آخر ہے کیا یہ محبت سینے میں اللہ نے رکھی کیوں ہے؟ اس کا کوئی مقصد تو ضرور ہوگا. بات کو سمجھیں، نقطہ ذہن میں اتاریں تو عرض کروں محبت کا بدل تو مل ہی نہیں رہا. محبت تو بہت ہے تو سینے میں اللہ نے محبت کیوں رکھ دی؟ کوشچن ہے نا یہ. چلتا دنیا کا سارا معاملہ محبت سے ہی ہے، لیکن جو محبت میں کرتا ہوں مجھے محبت ملتی ہی نہیں مجھے اس چیز سے. کبھی ایک آدھ کو ٹنگا لگ جائے تو لگ جائے اتفاق سے، اتفاق کا زمانہ ہے، ورنہ اصول تو یہی ہے. نقطہ سمجھ رہے ہیں میرا سب لوگ؟ آسان ہے. پھر بتاؤں، انسان کے سینے میں اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے جس کا نام محبت ہے. بہت ہی مقدس اور بہت ہی بڑا جذبہ ہے. لیکن اتنی محبتیں اللہ نے رکھ دیں کہ محبت جو ہے انسان کے سینے میں ہوتا یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے وہ چیز تو اس کو ملتی نہیں ہے.
تو پھر محبت کا کیا فائدہ؟ یک طرفہ محبت ہے نا بھائی یہ تو. ورنہ آج جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ سب محبتیں ہم حاصل کر چکے ابھی تک؟ ناممکن چیز. تو آخری جذبہ محبت کا کیوں سینے میں نہ رکھا؟ تو بھائی سنا پھر حقیقت میں یہ اس لیے رکھا گیا، یہ محبت کا جذبہ تھا کہ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہمارے سینے میں اللہ نے ڈالی، اس کا تو اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ کوئی گارنٹی دی. لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ ایک محبت ایسی ہے، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، کہ رکھا کیوں ہے میں محبت تمہارے سینے میں، کہ ایک محبت ایسی ہے اگر اس سے کسی کو محبت ہو جائے، بولے سبحان اللہ. ایک محبت ایسی ہے پوری کائنات میں، اس لیے محبت رکھی سینے میں. اگر اس سے تو محبت کر بیٹھے، دکان کی محبت چھوڑ دے، فلاں کی محبت چھوڑ دو، فلاں کی محبت چھوڑ دو، اگر اس محبت کو تو ساتھ محبت کر لے تو میں نے محبت رکھی ہے تو اس کا بدلہ تو اسی وقت دوں گا، اور وہ دوں گا کہ جس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو اس سے کرتے ہی نہیں محبت، تو اس سے محبت کرتا ہے ملنی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو میری محبت ہے کیسی میں نے رکھی ہے تیرے لیے، اور یہ جذبہ بھی میں نے اسی لیے رکھا ہے کہ رائٹ جگہ پہ تو اس کو استعمال کرے. بولے سبحان اللہ. اس لیے نہیں کہا کہ تو اس سے محبت شروع کر دے، اس سے محبت شروع کر دے، اس سے محبت شروع کر دے، ویسٹ کرے گا ٹائم. یہ محبت کا جذبہ میں نے صرف ایک ہی اس لیے رکھا ہے، اس محبت کو استعمال کر اس محبت پر جو محبت میں نے تیرے لیے رکھی ہے. اور جب تو اس سے محبت کرے گا تو میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے ایسا بدلہ دوں گا، ایسا بدلہ دوں گا کہ جس کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی اور. اللہ بتائیں وہ کون سی محبت ہے. سبحان اللہ. فرمایا تو میرے محبوب سے محبت کر تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. رضا الہی ملے گی، قرب الہی ملے گا، سبحان اللہ، تقرب ملے گا اللہ کا، اور اسی وقت دوں گا بدلہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم اس سے محبت ہی نہیں کرتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہ یہ محبت جو ہے تیرے سینے میں صرف ایک ہی محبت کے لیے ہے کہ تو میرے محبوب سے محبت کر. جب تو اس سے محبت کرے گا تو میرے محبت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے. اللہ. اور جتنے بھی صحابہ کرام آپ دیکھیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت ہی ایک تھی، کوالٹی ایک تھی آپ تمام صحابہ میں سب سے بڑی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں. صفت ہی ایک تھی. کیوں اللہ راضی ہو گیا؟ اللہ راضی اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے میرے محبوب سے محبت کر لی ہے، بے مثال محبت کی ہے، ایسی محبت کی ہے کہ قیامت تک ان کی محبتیں مثال بنیں گی امت کے لیے، اور اس سے پیروی کریں گے لوگ. ایسی محبت کی. سبحان اللہ. ہر صحابی اعلیٰ درجے کا عاشق نبی پاک سے، جس کی کوئی مثال ہی نہیں مل سکتی. کسی صحابی کو اٹھا کر دیکھ لو، ایک ہی صفت اس میں نمایاں نظر آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ڈوبا ہوا ہوگا اس کے اندر. جس صحابی کو زندگی اٹھا کے دیکھیں، صحابی ہو صحابیہ ہو، ڈوبے ہیں اللہ کے نبی کے عشق کے اندر ڈوبے ہوئے. یہ امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. یہی تو ہے سب کچھ، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہی قرآن ہے، سب کچھ یہی ہے. یاد رکھیں سب کچھ اسی میں ہے. یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہ پھر قرآن ہے، نہ ایمان ہے، نہ کچھ ہے. لا یؤمن احدکم حتی، ہے ہی نہیں تیرے پاس ایمان. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، مقابلہ کرتے والذی الناس، دنیا سے ہر چیز سے زیادہ محبوب جب تک تو یہ نہیں ہو جائے گا، ہے ہی سب کچھ ہی ہے. اس لیے تو تیرے دل کے اندر ایک جذبہ محبت میں نے رکھا، اور کہ مکانوں کی محبت کے لیے رکھا تھا.
دکانوں کی محبت کیا؟ جبھی تو ملی نہیں ہے، یہ چیزیں ملتی ہی نہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں. جو محبت کرنے والی چیز ہے اس سے محبت نہیں کرتے. اللہ اکبر. ہر صحابی عشق میں ڈوبا تھا. کس کی مثال لے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. صدیق اکبر، صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر. اکبر کیوں اکبر ہے؟ خواہش دیکھیں ان کی کیا تھی، محبت کا انداز دیکھیں ہر صحابی کا. سبحان اللہ. آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو. سبحان اللہ. مال میرا اور خرچ آپ پر ہو. لڑکی میری ہے اور نکاح آپ پر ہو. سبحان اللہ. یہ خواہش دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں وہ بھی کتنے بڑے عاشق تھے، کتنا مقام تھا عشق کے اندر ان کا بھی زبردست. وہ کہتے ہیں حضرت ابو صدیق سے کہ چل سودا کرتے ہیں. وہ رات مجھے دے دے غار سور والے، ایک رات میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے. سبحان اللہ. اور کتنی بڑی نیکیاں حضرت عمر کی. کیا کوئی نبی ہوتا اللہ کے نبی کے بعد تو کون ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب کچھ لے. وہ رات دے. کیا تھا اس رات میں؟ سبحان اللہ. وہ رات کیا تھی؟ عاشق اور معشوق کی ملاقات. ایک گوشہ، خاموشی، اندھیرا، تنہائی، معشوق کا چہرہ. سبحان اللہ. زانوئے سر، معشوق کا سر مبارک، زانوئے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر. کتنا جی بھر کے آپ نے چہرے مبارک دیکھا ہوگا. کتنا قرب ہوا کہ سانسوں سے سانسیں مل رہی ہوں گی. اللہ. اور جس کا اتنا اونچے درجے عشق ہو، جس کی زندگی ہو صرف آپ، تو مجھے بتائیں کیا سکون ہوگا اس ابو صدیق کی زندگی میں. سو وہ کیا لمحات ہوں گے پوری زندگی کے. سوچ سکتا ہے کوئی؟ تصور بھی نہیں کر سکتا. کس طرح دیکھا ہوگا اللہ، کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے قریب ہو کے دیکھا ہوگا. کیا شان ہوگی سبحان اللہ اس رات کی بھی، اس لمحات کی بھی. اور کیا وقت ہوگا وہ، اور کتنا عشق. یہ بھی دیکھیں. عجیب عشق. صحابہ اور صحابیہ دیکھیں بھاگتی آ رہی ہیں. صحابیہ جنگ کے میدان کے اندر لوگ تلاش کرتے ہیں اپنے رشتے داروں کو. وہ تو نہیں مر گیا، وہ تو نہیں مر گیا. وہ بھاگی چلے آ رہی ہیں. لوگ کون ہیں؟ کہتا بھائی تمہارے شوہر کیوں تلاش کرتے ہو شوہر کو؟ ان کا تو انتقال ہو گیا. ان کو پرواہ نہیں کی. پھر بھاگی چلی جا رہی ہیں مست صحابی. کہتا بھائی تمہارا تو جو بھائی تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں. تو بچ جائے نہیں. کہتے یہ دیوانی بھی سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کو. بھائی تمہارا جو بیٹا تھا وہ بھی انتقال کر گیا ہے، وہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں. لیکن نگاہیں کسی چیز کو ڈھونڈ رہی ہیں، نہ شوہر کی بات پہ، نہ خامد کی بات پہ، نہ بیٹی کی. وہ کن چیزوں وہ نگاہ کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ اور جیسی نگاہ چہرہ مصطفیٰ میں پڑی تو کہیں سب کچھ پتہ مل گیا مجھے. مجھے تو یہی چاہیے تھا کہ میں آپ کو دیکھوں صحیح سلامت. یہ کوئی کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو آپ خود سوچیں کہ کیا جذبہ ہوگا، کیا محبت ہوگی اور کیا عشق ہوگا. ہم جو آج سوچتے ہیں نا کہ صحابہ کرام، صحابہ کرام کی مقامات، کہ بھی زمین پہ ہی اللہ ان سے آسمانوں پہ راضی ہو رہا ہے، ان کی باتیں سن رہے ہیں. خاص عبادات نہیں تھی ان کی. تو جتنے قرآن ہم پڑھتے ہیں شاید اتنا قرآن تو پڑھے بھی نہ ہو کسی صحابی نے. پورا جلد پہ آیا جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے. بخاری اور جو حدیثوں کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور ساری جو انہیں تو ایک ہی کتاب پڑھی تھی، اور وہ کیا عشق رسول کی کتاب تھی. ہر پیج کھلتا تھا تو ایک عجیب پیج کھل جاتا تھا. ہر صفحہ کھلتا تھا اس کا ایک عجیب حالت اور مقام کھلتا تھا ان پر. سبحان اللہ. صحیح بتا رہا ہوں. تو یہ تو ایک عجیب چیز تھی. اچھا یہ صحابہ کے لیے تھوڑی تھی، یہ تو پوری امت کو اللہ نے پیغام دیا ہے. یہ تو پوری امت کو پیغام دیا ہے کہ تمہارا کام تو صرف ہی سے ایک چیز سے بننا ہے. اگر تمہارے میں عشق رسول ہوگا، محبت ہوگی، تب تو تم قائم رہ سکتے ہو دنیا میں اور آخرت میں. ورنہ تو کوئی ہے ہی نہیں تمہارا حساب، کوئی پوچھی نہیں ہے تمہاری. دیکھیں کتنا ایک مرکز دے دیا اللہ پاک نے، سینٹر پوائنٹ دے دیا ہمارے ایمان کا، ہماری زندگی ہر چیز کا، کامیابی کا. اور وہ کیا ہے؟ تعلق رسول نہیں، محبت رسول، عشق رسول، والانا محبت.
معمولی چیز نہیں ہے بھائی. اب ہم زندہ ہیں, ابھی موت آنی ہے, تو کیا اس میں ہماری تیاری ہے؟ اصل تیاری موت کی ہے, اصل تیاری قبر کی ہے. جب پوچھا جائے گا قبر میں, کہتا ہوں اس چہرے مبارک کو پہچانتے ہو, اس شخصیت کو پہچانتے ہو؟ تیسرا سوال ہوگا, تیسرا سوال ہوگا. تو تیسرا سوال تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں پاس ہوگا تو پچھلے دو بھی پاس ہو جائیں گی. اگر تیسرے میں رہے گا تو دو بھی گئے, وہ بھی غالب. تو کیسے دے دیں گے ہم اس کا جواب؟ اس کا جواب کیسے دے سکتا ہے آدمی؟ اسی کی تو تیاری کرنی ہے کہ کتنا عشق رکھتے ہیں, کتنی محبت رکھتے ہیں. پھر یہ اللہ نے مثالیں دی ہیں صحابہ کرام کی جو ہم تک پہنچی ہیں. یہ کہانی نہیں ہے, قصے نہیں ہے, یہ ہمارے سامنے ایک مثل ہے, ایک راستہ ہے کہ تم یہ ہو, تم میں یہ چیز موجود ہے. پوچھے گا سوال, پوچھا جائے گا سوال محبت کا. کبھی ہم نے ٹٹولا اپنے سینے کے اندر محبت کا؟ اللہ لازم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے قرآن میں اس چیز کا, یاد رکھیں. ماشاء اللہ. کل کہہ دے تو محبوب اپنی زبان سے کہہ دے. دیکھ اللہ تعالیٰ کہتے کل انتم تحبون اللہ. سب سے بڑی چیز کیا ہے ہمارے لیے؟ رضا الہی ہے. یہی نا اللہ پاک نے کہا کہ میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو عبادت میں نے بنائی ہے, جو عمل افضل میں نے بنایا ہے, جیسے ساری چیزیں اس کے تابع ہیں, جتنی عبادات دی ہیں, فرائض دی ہیں, نفل دی ہیں, واجبات دی ہیں, جس شکل میں نے تمہیں پہنچائی ہے, کسی کا ذکر نہیں کیا اپنی رضا کے ساتھ. کس کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ. کس کا ذکر کیا ہے؟ محبت کا نہیں. یہاں ایک نقطہ چھوٹا سا میں بتا دوں آپ کو. محبت کا نام نہیں لیا. جو انعام دیا جا رہا ہے اس کا نام لیا ہے. وہ کیا نام لیا ہے؟ یحببکم اللہ, میں تجھے اپنا محبوب بناؤں گا. سبحان اللہ. میں تیرا عاشق ہو جاؤں گا. دوسرے رسول کہتے ہیں آپ. اللہ اکبر, کتنا بڑا انعام دیا ہے. یعنی رضا الہی کا بھی اونچا درجہ عشق اور اللہ عاشق ہو جائے گا. کس بات پر؟ سبحان اللہ. محبت پر نہیں. محبت کا تو لفظ آیا ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کا جو لفظ استعمال کیا ہے, محبت سے نہیں کیا. سبحان اللہ. محبت سے بھی اونچا درجہ رکھا ہے اللہ پاک نے. محبت کا لفظ کمپلیٹ نہیں ہوتا اللہ کے نبی کے ساتھ کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے. یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. مجھے اللہ کے نبی سے عشق ہے, کمپلیٹ نہیں ہوا. اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس لفظ پہ جا کر نبی کی محبت کمپلیٹ ہوتی ہے. یاد رکھیں وہ کیا لفظ ہے. اللہ نے کہا ہے فاتبعونی. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. محبت نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے؟ فاتبعونی کہا ہے. تو اصل کمپلیٹ محبت جو نبی پاک سے محبت سے پوری نہیں ہوتی ہے, عشق سے پوری نہیں ہوتی ہے, بلکہ کون سے لفظ سے پوری ہوتی ہے؟ فاتبعونی سے پوری ہوتی ہے. اللہ. اتباع رسول, پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لفظ کمپلیٹ کرتا ہے محبت کو. یعنی تفریق ہو گئی ان دو لفظوں, دو چیزوں کے اندر, اتباع کے اندر اور محبت کے اندر. جس میں اتباع ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اطاعت ہوگی, یاد رکھیں اس میں محبت بھی ہوگی. اور جس میں محبت ہوگی اور اتباع نہیں ہوگی وہ محبت بھی نہیں ہوگی. یاد رکھیں اتباع کمپلیٹ ہے محبت کے ساتھ. یاد رکھیں اتباع جو ہے وہ دونوں چیزوں سے ملتے ہی. اس میں کیا ہے؟ پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور یہ عملاً ہے, قولاً ہے, فعلاً ہے. یہ نہیں ہے صحابہ کرام کی زندگی میں یہ خالی قول نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ عملاً تھا. قولاً اور عملاً, فعلاً.
جس انسان کے اندر یہ چیز پائی جائے گی وہ محبت رکھتا ہے نبی پاک تم سے سچی، اور اس کا انعام اللہ نے بتایا، محبت کا انعام محبت سے دوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ محبت چھوٹی نہیں، تو دنیا کی محبت مانگتا تھا، یہ گاڑی دے دو، میں تو یہ گاڑی دیتا، یہ مکان کی محبت مکان دیتا، فلاں کی فلاں دیتا، سبحان اللہ۔ جہاں تو نے میرے محبوب سے محبت کی ہے تو محبت کا جواب محبت سے ملے گا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ یہ ہے اتباع رسول، نبی پاک سنت مبارک سے محبت کرنا۔ اتباع رسول کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اداؤں سے محبت کرنا، عملاً کرنا، صرف نہیں پڑھ لیا، سن لیا، جان لیا، نہیں نہیں، عملاً کرنا۔ اور کیسے کرنا؟ اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا نا کسی کہ آپ یہ کام جب بھی آپ نے یہ کام کیسے کیا، تو جواب بڑا پیدا فعل اللہ رسول اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے نہیں پتا، کیونکہ نبی پاک سے یہ کام کرتے میں نے دیکھا ہے، میں نے بھی کر دیا۔ اللہ، میں نے کرتے دیکھا، میں نے بھی کر دیا، مجھے نہیں پتا کیوں کیا۔ سب سے بڑا فتنہ جب پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ جب حکمتیں آ گئیں، کھوج آ گیا، سوچ آ گئی، کس معاملے میں کہ یہ سنت پہ کیوں عمل کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ نہیں، صحابہ کرام کا عشق جو تھا وہ پیروی والا عشق تھا، فتبعونی والا عشق تھا، خالی محبت نہیں تھی۔ داڑھی کیوں رکھی جائے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس میں کیا نقصانات ہیں، امام میں کیوں رکھا جاتا ہے، فلاں نو کیوں، کیا نہیں تھا، ایک ہی چیز تھا، فعل اللہ رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا، ہم نے کر دیا۔ یہی وہی ہے، سبحان اللہ۔ تمام جتنے محدثین ہیں ان تمام حدیثوں کو اسی طرح جمع کیا اور اسی طرح بیان کیا ہے۔ امام بخاری کو آپ دیکھ لیں، اسی انداز سے بیان کیا ہے کہ ساری احادیث جو بیان کی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ بہت بڑے بڑے محدثین کی باتیں بتا رہا ہوں آپ، یہ ساری احادیث جو بیان کی ہیں وہ اسی انداز سے بیان کی ہیں، عملاً ہے، انفارمیشن نہیں دی جا رہی، نہیں، عملاً کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے کرتے تھے، آپ نے ایسے کیا، آپ نے اس وقت ایسے فرمایا، آپ نے فلاں کیا، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اگر تم اس کامیابی چاہتے ہو آخرت کے اندر اور قبر کے اندر۔ تو سارا منبع جو دین کا بنتا ہے کس پر بنتا ہے؟ فتبعونی میں بنتا ہے، آپ نبی اکرم کے اطاعت پہ بنتا ہے۔ اب یہ جو اتنا بڑا میٹر ہمارے سامنے موجود ہے، یہ دین ہمارے لیے آخرت اور دنیا کا جو فیصلہ ہمارے لیے ہے وہ کس پر ہے؟ پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سبھی امت تباہ ہوگی، امت کی بربادی اور تباہی کے آثار اس وقت نظر آنے شروع ہوئیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اسی وقت دنیا کے اندر فسادات اور تباہی اور قیامت کی نشانیاں آنے شروع ہو جائیں گی۔ آج تو میرا دل بس پارا پارا ہو گیا، اب تک ہوش ہی نہیں مجھے آیا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو جو میری آنکھوں نے دیکھا، میں تو ابھی تک مجھے ہوش ہی ٹھکانے نہیں، اور خوف بھی اس قدر بڑھ گیا کہ اندازہ نہ کریں آپ، اللہ نہ کرے ایسا۔ کسی نے مجھے دکھا دیا کہ آج کل حرم شریف میں کیا ہے، کیا حالات ہیں، وہاں بیت اللہ کیسا ہے، اللہ اکبر، مطاف، جہاں میں کہتا ہوں ایک گیٹ بیٹھنے کی جگہ انسان کو ملنا مشکل ہوتی ہے، مطاف کی بات کر رہا ہوں، ایک انسان نہیں ہو، خالی مطاف، ایک آدمی طواف کرتا نظر نہیں آ رہا مطاف پر۔ کتنا بڑا عذاب ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو جیسے میں نے دیکھا۔ یہ تو بہت بڑی وارننگ ہے اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اس بیماری سے ڈر گئی ساری دنیا۔ لگتا ایسا ہے دوستوں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں وہ عذاب نہ بن جائے، یہ چیز حقیقی عذاب نہ بن جائے کہ کوئی بچ ہی نہ سکے، اتنا بڑا ڈیزاسٹر بن جائے کہ انسان بس تباہی کی طرف چلا جائے۔
اکاؤنٹ ختم ہو جائے، معاملات سارے ختم ہو جائیں، تجارتیں سب لٹ جائیں، حالات جو سمٹتے جا رہے ہیں. جب اس وقت میری نظر پڑی اس پر تو صاف لگتا تھا اللہ نہ کرے ایسا ہو جو میں نے دیکھا ہے، اسی طرح طواف چل رہا ہو ہزاروں کروڑوں لوگوں کے ساتھ، لیکن تھا اس وقت بالکل خالی. نہ جانے کون سا وقت تھا جو اس نے مجھے دکھایا. ابھی آج ہی دیکھی میں نے تصویر، اچھی حال. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی انسان طواف کے اندر نہ ہو. رجب کا مہینہ ہے دوستو، شعبان، رمضان، یہ کتنا بڑی اللہ کی طرف سے وارننگ کی، عذاب نہیں تو اور کیا ہے. بتائیں کہاں گئی وہ چیزیں. اللہ ملک السماوات، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. یہ مسجدیں، یہ قرآن، یہ ایمان، یہ جو کچھ بھی اس کے اختیار میں ہے. وجہ صرف ایک وجہ ہے، یہ نہیں کہ کروڑوں انسان آتے تھے، پیمانہ ایک ہی اللہ نے رکھا ہے کہ بتاؤ کتنے انسان ہیں جو میرے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں اس وقت. انکار کو چھوڑ دیں آپ جنہوں نے اللہ کے انکار کیے ہوئے ہیں. آج تو سوال اللہ پاک ان لوگوں سے کہتا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کے گھروں میں قرآن ہے، وہ جواب دیں اس چیز کا کہ اس پیغام کو کیوں نہیں سمجھے کہ سب کچھ، پوری کائنات، تمہارا حشر، آخرت، جو کچھ بھی میں نے بنائی ہے وہ صرف ایک ہی درجے پر ہے، اور فتبعونی پہ رکھا ہے میں نے ہر معاملے کو. فتبعونی پہ اللہ پاک نے رکھے، خالی محبت پہ نہیں، فتبعونی. اللہ تعالیٰ کہ ایسی دنیا کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسے حاجیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسے عمرہ کرنے والوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں آپ، سبحان اللہ. وہ عاشق کہاں گئے سارے، اور محبت کرنے والے لوگ کہاں گئے. جتنی شرم آج ہمیں آتی ہے نبی ہم سنت کا عمل کرنے سے، کچھ سوچ سکتا ہے؟ اس صحابی کو بتایا جاتا ہے کہ اتنے شرمائیں گے نبی پاک نے سنت پہ عمل کرنے کے لیے، اتنے شرمائیں گے کہ جس سے زیادہ بے حیائی پہ نہیں شرمائیں گے، گندی چیزوں سے نہیں شرمائیں گے، واہیات چیزوں سے نہیں شرمائیں گے. سبحان اللہ، جس کے لیے کائنات بنائی اس کی اداؤں کو کرتے ہوئے شرمائیں گے. ایک اور مستحق ہے کہ اللہ اس کو دنیا پہ رکھے ایک حد تک. نبی پاک کا انداز یہ تھا کہ تیز ہوا جب چلتی تھی یا کوئی گھٹا ایسی آتی تھی تو آپ گھبرا جاتے تھے. پوچھا یار سنا آپ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پچھلی امتوں پہ ایسی نشانی تھی، اسی طرح یہ گھٹائیں عذاب بن جاتی تھیں، یہ ہوائیں عذاب بن جاتی تھیں. تو میرے بھائیوں ہمیں کیا ہو گیا کہ یہ چیز طواف خالی ہے، ایک انسان طواف نہیں کر رہا. اللہ وقت آپ سوچیں یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ یہ چیز کہ تمہارا تعلق میرے نبی کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے. اپنے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مجھ سے، نہ میرے نبی سے تمہارا تعلق ٹوٹ چکا ہے. جس نبی سے تمہارا تعلق نہیں ہے تمہارا خانہ کعبہ سے تعلق میں کیسے وجود رکھ سکتا ہوں؟ پیغام تو یہ نظر آتے ہیں سارے. اور اتنے اندر سے اتنے ہم کمزور ہو چکے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس بات کو ہمارے دل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پیچھے کروڑوں حج کرا لیں ہمارے سے، کروڑوں قرآن ہمارے سینے میں اتار دیں، آج امت کا یہ حال ہے، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ فتبعونی کی کوئی اہمیت ہے ہماری زندگی میں. واللہ میں تو آپ کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، آپ اس کو مجھے بتائیے گا آپ اس میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. بھائیو اللہ تعالیٰ کیوں چلتا ہے آہستہ آہستہ، یاد رکھیں صرف سمیٹتا ہے نا انسانوں کو. اللہ نہ کرے یہ بیماری عذاب بن جائے ہماری، اتنی بڑی عذاب بنے گی کہ ویران کر دے گا اللہ تعالیٰ ایک بیماری سے. انویزیبل دیکھنے ابھی کیا اتنی کھڑبڑی مچ گئی ہے پوری دنیا کے اندر. اس ملک میں حالات دیکھ لیں تو بند کر دیں گے، اسکول بند کر دیں گے، فلاں بند ہو جائے گا. میں گوشت والے بھائی لے لو گوشت. میں کیا ہوا؟ گوشت بند ہونے والا ہے، چکن ختم ہو جائے گا، انڈے ختم ہو جائیں گے. ایک عجیب فیشن ہو گئی اور لوگوں نے شروع بھی کر دیا خریدنا. اگر یہ سچ ہو گیا ایسے تو مجھے بتاؤ کتنا سٹاک رکھ سکو گے تم؟ یہ علاج نہیں ہے اس کا، اے مومنو اس کا علاج صرف ایک ہی ہے، دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لو. منافقت نکال جائے ہمارے سینے سے.
یہ سب سے بڑا حرام جرم ہم جو کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے سنتوں کو ختم کر کے ہم نے کھڑے ہیں. یعنی ہمارا کام یہ تھا سنتوں کو پھیلانے آتا. آج یہ حال ہے سبحان اللہ کہ جس نقاب پہ یہ مذاق اڑاتے تھے عورتوں کے نقاب پر، آج ایک خاتون نے مجھے بتایا، میں حیران ہو گیا. کہتے ہیں میں شاپنگ میں گئی تو گوڑی کھڑی تھی، تو کہنے کتنے خوش قسمت ہو تم. تو اس نے کیوں کہ تم نے تو اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا ہے، کتنے لکی ہو تم لوگ. اور کہتے ہیں مجھے دل کرتا ہے کہ میں بھی اب پہن لوں. سبحان اللہ، کتنی بڑی حقیقت ہے. فتبونی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے بتائیں. قرآن تو ساری تشریح ہے، قرآن ساری صرف اس چیز کی تشریح ہے، فتبونی کی. اللہ کی قسم بزرگان دین جو ہیں، جو عاشق رسول ہیں، ان کی زبان کی بات کر رہا ہوں کہ پورے قرآن تو صرف ایک چیز کی تفسیر ہے. اس کو سمجھ جاؤ پورا قرآن سمجھ آ جاتا ہے، پورا قرآن سمجھ آ جائے گا. اس ایک لفظ کو زندگی میں اتار لے ہم کہ فتبونی کیا چیز ہے. ہمیں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، نہ تفسیر مزری کی نہ تفسیر شبیری کی. اللہ کی قسم ایک لفظ زندگی میں اتار لو، فتبونی. کہ زندگی گزارنی ہے تو کس کے مطابق؟ سنت رسول. ہمارے گھروں کے اندر کتابیں آ جائیں ایک ایک چیز پہ، یہ نبی ہوں سنت، ایک ایک سنت. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، انداز صحابہ کا نام والا ہے. اللہ اکبر، صحابہ. نبی پاک تشریف لے آئے ممبر پر، روایت کرتے ہیں اس کو. اب یہ حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں انداز، اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں. یہ نہیں کہ یہ دین ان کے لیے آیا تھا صرف وہ جنت میں جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک مثال بن کر آئے تھے کہ ہماری زندگی قیامت تک کا جو مسلمان ہوگا، جو امتی ہوگا، اس کی زندگی ایسی ہوگی جیسے کہ عبداللہ بن عمر نے زندگی گزاری ہے. ورنہ بیکار ہے، وہ مٹی ہے، وہ خاک ہے، وہ کبھی کہہ ہی نہیں سکتا. جس قبر میں پوچھا جائے گا کہ پتہ تیرا رسول کون تھا. میں اس مسئلے پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں اپنے ایمان کے یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ جو مجھے قرآن سے ملا ہے، جو بزرگوں کی صحبت سے ملا ہے، جو ان کی باتوں سے ملا ہے، جو ان کے علم سے ملا ہے، کہ وہ شخص کبھی جواب دے ہی نہیں سکے گا جس کے اندر فتبونی کی محبت کبھی کم سینے میں نہیں ہوگی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. منافق ہوگا وہاں پر، کس چیز کو پیش کرے گا؟ قرآن کو. سبحان اللہ، قرآن تو نے پڑھا ہے؟ واہ جی واہ، بڑا اونچا قرآن تو نے پڑھا ہے. کون سا قرآن پڑھا ہے تو نے جس میں تجھے میری محبت، میرے محبوب کی شان ہی نظر نہیں آئی، اس کا انداز ہی نظر نہیں آیا؟ اور کون سی نماز پڑھی ہے تو نے؟ یہ کس شکل کے ساتھ پڑھی ہے؟ کیا پردے وہاں ہٹا دیتا میں؟ یہی تو تمہارا امتحان تھا، یہی تو تمہارا امتحان تھا کہ میں پردے تو ہٹا دیتا. نہیں، میں نے تو 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابہ تمہارے سامنے پیش کیے تھے، اور ایک ایک کا عشق تمہیں دیا تھا، ایک ایک کا عشق بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری. اور تم نے ایسی زندگی گزارنی ہے، چاہے دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، کسی حال میں چلے جاؤ. اللہ کی قسم اپنے سینے میں ہم دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے. میں اس زمانے کے، آج کے زمانے کے مطابق بات کر رہا ہوں. جو یہ بیماری آئی ہے، یہ وظیفہ، یہ دعا، فلاں دعا، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے، لگے ہوئے ہیں لوگ سارے. یہی سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے. نہیں، وہی شان دیکھیں نبی کی. ایک ہوا تیز چلتی تھی تو آپ گھبراتے تھے کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ عذاب نہ بن جائے. اور آج تو وہ چیز سامنے ہے ہمارے. کہاں کے سارے حاجیز مجھے دکھائیں نا، کہاں گئی ان کی ٹکٹیں، کہاں گئے ان کے ویزے، کہاں گئے وہ ہوٹل، وہ 5 اسٹار ہوٹل کہاں ہے، کون ہے، مکھی ہیں وہاں. کوئی نظر آ رہا ہے آدمی؟ مجھے بتائیں آپ کہاں ہے مطاف، کہاں ہے؟ مجھے دکھائیں وہ لوگ کدھر گئے. شوقین عمرے دیکھتے. اللہ نے صاف پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا عذاب نکال دیا ہے اپنے گھروں سے. جب یہی ہمیں دکھا دیے تو مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ کہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئی بات. شادی میں کچھ ہوں گے، مسجد میں کچھ ہوں گے، ذکر کرنے آئیں گے تو کچھ ہوں گے، لباس یہاں کچھ ہوگا، وہاں لباس کچھ ہوگا. شادی کے حال میں جائیں گے تو وہی لوگ امام داڑھی والے، ان کی عورتیں بچے آپ کو ڈانس کرتے نظر آئیں گے، میوزک چل رہا ہوگا. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ ہماری جماعت، یہ سارے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ.
ایک چیز پکڑ لی, دوسری چھوڑ دی, دوسری پکڑ لی, تیسری پکڑ لی, سمجھ نہیں آیا کس ڈونگ میں آ گئے ہم لوگ. تو کوئی کہتا ہے یہی دین ہے, کوئی کہتا ہے یہی دین ہے, کوئی کہتا ہے امامہ ہی دین ہے, کوئی ڈاٹ شادی جو چاہیے کر لیں, بچے کی شادی تو خوش کر لیں, فلاں تو خوش, وہاں پکچر بھی جائز ہے, میوزک بھی جائز ہے, گیدرنگ ٹوگیدر بھی جائز ہے, اور باقی ذکر بھی جائز ہے, اور امام داڑھی بھی جائز ہے, برقی بھی جائز ہے. یا سبحان اللہ, یعنی کس کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں میرے بھائیو؟ یہ آپ سوچیں سیدھا, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایک ہی لفظ نہیں, ہم تو قرآن, ہاں ہم تو قرآن کتنی تفسیریں آپ پڑھ لیں جس کے سمجھ میں قولون فعلون, ایمان کیا ہے؟ قولون فعلون. تو ایمان کس پہ لانا ہے ہم نے؟ اس مسجد پر, اس ممبر پر لانا ہے, یہ خوبصورتی بیان کرنی, اس پہ مان لے آؤں میں. کیا خانہ کعبہ کی خوبصورت؟ خانہ تو کعبہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو مٹی کا گھر ہے, گارے کا گھر بنا ہوا ہے, اس پہ غلاف رکھا ہوا ہے. خانہ کعبہ تو کچھ نہیں ہے, اصل میں حقیقت خانہ ہے. حقیقت خانہ کعبہ جو ہے وہ اصل میں ہے, اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں. اس کو کون سجدہ کرتا ہے؟ اس کو سجدہ کرتا ہے. حقیقت خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں, وہ مسجود الہ ہے سب کے لیے. حقیقت تو وہ ہے. تو میرے بھائی یہ تو بڑی بات ہے. یہ نہ ہو کہ گھروں کے اندر عذاب گھسنے شروع ہو جائیں انسانوں کے. منافقت کو نکالیں, بدماشیوں کو چھوڑیں, اپنے اپنے رتبے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اونچے اونچے ہم بنے سب چھوڑیں. اپنی زندگی میں ایک ہی چیز دیکھیں کہ نبی پاک میں ہمارے گھروں میں اتباع کتنی ہے, میرے وجود میں کتنی ہے, کتنی میں سنت میں عمل کرتا ہوں, کیا فعل میں سنت کے خلاف ہے, کیا چیز ہے. اور کسی چیز کا پیمانہ نہ لیں, ہر چیز تفسیر ہے, تشریح ہے ایک ہی لفظ کی, اور وہ فتح بیونی کی تشریح ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, فقہ کیا, تصوف کا کوئی کلاس اٹھا کے دیکھ لیں, کون ہے جی قادری, کون ہے جی ہم چشتیہ, کون ہے جی ہم تو چشتی ذکر کرتے ہیں, ہم قادری سلسلے سے, ہم نقشبندی سلسلے سے, ہم سہروردی سے, آپ کون ہے جی حنفی ہے, کوئی شافی ہے, کوئی مالکی ہے, حنبلی ہے, کوئی اٹھا کے دیکھ لیں, مرکز ایک ہی جگہ ہے. کوئی نقشبندی آپ کو پہنچائے گا تو اتباع رسول میں پہنچائے گا. امام شافی آپ کو لے کے جائیں گے فقہ کے ذریعے, سبحان اللہ, تو کہاں لے کر جائیں گے؟ اتباع رسول پہ لے کے جائیں گے. امام بخاری شروع کریں گے, سبحان اللہ, پہلی حدیث سے شروع کریں گے کہ اخلاص پیدا کر, اور آخری حدیث تک لے کے آئیں گے. کس چیز کا اخلاص؟ کہ جتنی حدیثیں میں نے پیش کی ہیں ان سب پہ تیرا عمل جاری ہو جائے. وضو فرماتے تھے کیسے فرماتے تھے, مسواک کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے, لباس پہنتے تو کیسے لباس پہنتے تھے, جمعے کا لباس کیسا تھا آپ کا, چلنا کیسا تھا, سبحان اللہ. تو پھر حدیث میں بھول نہ جاؤں, میں یاد آ رہی ہے کہ یہ انداز تھے صحابہ کے. یہ انداز ہماری زندگی میں ہے نہیں, تو پھر سوچیں قبر میں جواب دینے کا, ڈرامے چھوڑ دیں. وہاں کوئی نقشبندی کام نہیں آئے گا, کوئی سہروردی کام نہیں آئے گا, کوئی مالکی کام نہیں آئے گا, شافی کام نہیں آئے گا, کوئی حنبلی کام نہیں آئے گا. تو ایک ہی چیز کام آئے گا کہ یہ سب جتنے پہرائے تھے, جتنے بھی راستے نکلتے تھے چوراہے جا کے ایک ہی سینٹر پہ ملتے تھے, وہ سینٹر تھا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو پکڑ لیں, شافی بن جائیں, مالکی بن جائیں, حنبلی بن جائیں, کچھ بھی بن جائیں, لیکن پہنچ جائیں اس پوائنٹ پر کہ جہاں کے سمندر ملتا ہے. وہ کون سا سمندر جہاں ہر دریا کے ڈوب جاتا ہے, وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت نیچے اپنے جذبات کو کر کے بات کر رہا ہوں. حالت میری خراب ہے آج دیکھنے کے بعد, جذبات سے بہت ابھر رہے تھے میرے بھائیو. ہاں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی وہاں تشریف لائے, ممبر میں بیٹھے اور کہا, ہاتھ سے انگوٹھی اتاری سونے کی. علماء کرام موجود ہیں, جانتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. انگوٹھی اتاری اور کہنے کہ یہ میں سونے کی انگوٹھی پہنتا تھا. اپنے صحابی کو بتا رہے, یہ سونے کی انگوٹھی میں پہنتا تھا, لیکن آج کے بعد یہ انگوٹھی میں نہیں پہنوں گا, سونے کی انگوٹھی, اور آپ نے اس طرح پھینک دی. عبداللہ بن فرماتے ہیں جتنے صحابی موجود تھے, کس نے کیوں کیا نہیں, وہیں ایک دم انگلی سے انگوٹھی اترنا شروع ہو گئی سونے کی, سبحان اللہ, اور سب نے اٹھا کے زمین پہ پھینک دی. قصہ وہیں ختم. یہ تھا انداز صحابہ کا. ہمیں تو سنت کا اگر پتہ ہی کچھ نہیں کہ بھائی کہ ہمیں کیا کرنا کیا ہے, ہمارے بچوں کو کیا کھانا ہے, بیٹھ کے کھانا ہے, اٹھ کے کھانا ہے, جانا ہے وہاں, کچھ پتہ ہی نہیں. گھروں میں جانور یاد رکھیں, جانوروں میں انسانوں میں کیا فرق ہے؟
انسان صرف وہ انسان ہے جو اتباع رسول پہ چلتا ہے، باقی سب کیا ہے؟ جان دو کیٹیگری کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، یاد رکھیں، لیکن سمن بکمن عمیون، یہ سب جانور ہیں۔ جس نے نبی کی بات کو نہیں سنا، نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا، وہ جانوروں میں شمار کیا اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے کہ ڈنگر ہیں یہ لوگ، تو یہ ڈنگر ہیں، چھوڑ دو۔ قرآن کہتا ہے زندگی کی ہم جانوروں کی طرح، بس کیا جانور کیا کام کرتا ہے؟ کھایا پیا شہوات پوری کی اور کچھ نہیں۔ ہمارے یہ کام ہے کھایا پیا جا اور بس بچے پیدا کیے، قصہ ختم، 4 شادیاں 2 شادیاں 3، یہ ایک زمانے کے اندر دستور ہے ہمارا، کھاؤ پیو مر جاؤ، کھاؤ پیو مر جاؤ، بس کماؤ جو کچھ بھی ہے، بچے شادی بس مر جاؤ، ختم۔ جانور سمن بکم ہم لا یعقلون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی تو آنکھوں میں کانوں میں پردے پڑ چکے ہیں، یہ میرے قرآن کو نہیں سمجھے۔ نبی جو نبی کی شان کو نہیں سمجھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا سمجھے گا؟ مجھے بتائیں وہ کیا سمجھے گا؟ ہونا تو ایسا ہی چاہیے تھا، میں جیسے میں نے آپ کو مثال دی، سبحان اللہ، کہ ادھر حدیث اتری ہے، امام بخاری پیش کر رہے ہیں، امام مالک پیش کر رہے ہیں، کہیں سے آ رہی ہے ہمارے سامنے، آ رہی ہے مسلم سے، آ رہی ہے کدھر سے آ رہی ہے؟ احمد سے آ رہی ہے۔ الحمد آمنا و صدقنا، اپنی زندگی میں اس کو عمل پر لایا۔ اب یہ نقصان وہ نقصان، یہی تو ٹیسٹ ہے انسان کا، ہو جائے نقصان، لیکن وہ نقصان نہیں ہے جو انسان اللہ کے لیے کھڑا ہے، اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، اور اس میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو، وہ نقصان نہیں ہے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، وہ تو اس کے درجات بلند کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی عذاب ہم پہ نہ لائے، کوئی مصیبتیں ہم پر نہ لائے، جو ہمارے حالات اور جو ہمارے معاملات بن چکے ہیں، جو دین ہم نے پکڑا ہوا ہے، جو دین ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ سنت کے بغیر ہے۔ آج لوگ نبی پاک کی سنت میں بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر مجموعے کہہ دیا داڑھی رکھو، یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، چندے بند ہو جائیں گے، ہمارے مسلی کم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں نے اپنی کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ہم نے اگر یہاں ان کے لیے لباس کی بات کر دی ہماری بات، تو ہمارے تو مسلی کم ہو جائیں گے، تو چندے آنے بند ہو جائیں گے، ہماری تو مسجدیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے خود اپنی کانوں سے سنی یہ باتیں۔ افسوس ہے ایسی عبادت گاہوں سے جہاں سے نبی پاک کی محبت کی بات نہ نکلے، وہ کیا مجلس ہے، وہ کیا باعث ہے؟ ہمارا اس زمانے کے اندر تو ابتدا بھی سنت سے ہونی چاہیے باعث کو، انتہا بھی اس سے ہونی چاہیے۔ کوئی ہے ہی نہیں قصہ، اور نماز کس کو نہیں آتی، حرام کس کا نہیں پتا، سود کو کس نہیں پتا، بے پردگانی بے حیائی کو کس کو نہیں پتا، اس قصوں کو چھوڑیں۔ اصل وہ چیز جس سے قوم کی طرف تباہی آ رہی ہے اور اللہ کے عذاب اترنے والے ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے، اتباع رسول نبی پاک سے۔ سجد کر دے انسان کے جسموں کے اندر ہمارے باعث ہماری تقریر میں تب ٹاپک ایک ہونا چاہیے۔ دیکھیں جس وقت تک زمانے کے خلاف نہیں چلے اٹھیں گے ہم، اس وقت تک دین صحیح نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہیں بھائیو، مخالفتیں لینی پڑتی ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں، فخر فقرہ برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ تو کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ جب زمانہ بدل رہا ہو، زمانہ بگڑ رہا ہو، تو زمانے کو سنوارنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے انسان کو، حکمتوں کے ساتھ اٹھنا پڑتا ہے۔ وہی راگ ہم گانے شروع کر دیں ان کے ساتھ مل کے، تاکہ مجمع بڑھیں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریفیں کریں، اور جناب خوب چندے ہیں، خوب مال ہیں، ان کے ساتھ نغمے گانے شروع کر دیں، تو بڑی جلدی اللہ تعالیٰ اس سارے نغموں کو بند کر دے گا اور سوگ پیدا کر دے گا، غموں کے بازار لگ جائیں گے، یاد رکھیں، شادیاں ختم ہو جائیں گی۔ اطیعوا اللہ رسول فقط فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی باتوں پہ عمل کرو، تمہارے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فوزا عظیما۔ مختصر پر بس اپنے سینے کے اندر نبی پر آگ کھلو گئے، اور کتنی مخالفت ہو، کچھ بھی ہو زندگی کے اندر، اللہ کے رسول کی شریعت اور سنت کو پکڑ کے رکھا، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بس ایک دیوانگی پہ چلا جائے، یہ نبی پاک جو بھی سنت ہے ہم نے اس کو ادا کرنے اور کرنا ہے۔ اس سے گزر کے آپ عبادات کر رہے ہیں تو بس
मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ही बेहतर जाने वो क्या हो रहा है, उसका नाम कौन सी इबादत है, मेरी समझ से तो बाहर है। वो नमाजें भी, वो रोज़े भी, वो कुरान भी, वो हज भी, वो रमज़ान भी, मेरी समझ से बाहर है भाई, वो इबादत है। मैं नहीं समझ सकता वो क्या चीज़ है। जो कुछ भी है लिपटा हो पत्ता भी नहीं करता, उसका नाम दीन है, उसका नाम दीन है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफीउल मुस्लिमीन तहा यासीन नबील अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरन कसीरा। اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك